إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. معزز حاضرین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کچھ جمعہ پہلے صحابہ کرام کے حقوق پر میں نے خطبہ دیا تھا اور اس میں صحابہ کرام کا ایک حق بیان کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ان سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین کا دین ملا، قرآن ملا، لہذا ان سے محبت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ یہ دین ہے، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے نفرت کرنا یہ بغض ہے، نفاق ہے، زیادتی اور سرکشی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی انہی کے حقوق، صحابہ کے حقوق انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کے لیے پاک و صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ دوسرا جو ان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فضل و مقام اور مرتبے کو جاننا اور ان کی عدالت پر ایمان و یقین رکھنا، یعنی ان کا جو مقام مرتبہ ہے دین کے اندر اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری، ان کا حق ہے۔ وہ سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تعدیل فرمائی، اس لیے اس پر سب کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جس کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ہو گئی اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی، اللہ رب العالمین نے ایسے تمام لوگوں کی تعدیل فرمائی۔ تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ثقہ ہیں یا ثقہ نہیں ہیں۔ اگر وہ ثقہ ہوں گے، قابل اعتماد ہوں گے تو ان کی بات لی جائے گی، ان کی روایت لی جائے گی، لیکن صحابہ کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حدیث میں کسی صحابی کا نام بھی نہ آئے اور یہ ہو کہ یہ حدیث صحابی سے مروی ہے لیکن وہ صحابی کون ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صحابہ کے علاوہ دوسرے ہیں تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ وہ کون ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اگر وہ معتمد نہیں ہیں، ثقہ نہیں ہیں، صدوق نہیں ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں، یا جہالت پائی جاتی ہے کہ کوئی ان کو نہیں جانتا تو ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر صحابی کے بارے میں یہ چیز ہے، کسی تابعی نے کہا کہ صحابی نے یہ بات بیان کی لیکن صحابی کا نام نہیں لیا، تو ایسی صورت میں صحابی کا نام نہ لینے سے حدیث اور روایت پر کوئی فرق
نہیں پڑتا ہے۔ وہ عادل، اللہ نے ان کی تعدیل فرمائی، اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، لہذا ان کے بارے میں یہ ڈھونڈا نہیں جائے گا کہ وہ کیسے ہیں، سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، کون صحابی ہیں کیسے ہیں، نہیں، یہ سب نہیں ڈھونڈا جائے گا۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے تعدیل ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صحابہ کی اتباع اور پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ راضی ہے تو ہر مسلمان کو بھی ان سے راضی ہونا ضروری ہے۔ اللہ راضی ہوا تبھی ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، ان کے دلوں کو دیکھا، جیسا کہ آگے آئے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انشاءاللہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ عادل اور ثقہ ہیں۔ یہ بحث کرنے کی اور یہ چھان بین کرنے کی ان کے تعلق سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں بنا رکھی ہے، تجری تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی، لہذا اگر صحابی کا نام نہ آئے تو عادل اور ثقہ ہیں، ان کے بارے میں قرید نہیں کیا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، تحقیق اور تفتیش نہیں کی جائے گی، کافی ہے ان کا صحابی ہو جانا۔ یہ مطلب ہے ان کے تعدیل کا۔ تو ان کے فضل و مقام کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے دین کے اندر۔ اور اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام ہیں۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے مقدس اور پاک باز لوگ صحابہ کرام ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے کیا پیش کیا؟ صحابہ کرام کو پیش کیا۔ والذین معہ اشداء الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ، وہ کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں کے لیے رحم دل، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل اور کافروں کے لیے سخت ہیں۔ اللہ نے ایک بات بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سچے نبی اور رسول ہیں۔ ان کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ کون ان کے ساتھ ہیں؟ صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لائے، نبی کی مدد کی، دین کی مدد کی، اللہ تعالیٰ کی مدد کی، دین کی نشر و اشاعت کی پوری دنیا کے اندر۔ یہ لوگ دلیل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے صحابہ کے تعلق فرمائی، نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے کہ آپ نبی برحق ہیں، سچے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو مثال کے طور پر پیش کیا۔ اس سے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ جو دین اللہ نے بھیجا، جو نبی اللہ نے بھیجا، اس دین اور نبی کی نبوت اور صداقت کے لیے صحابہ کرام یہ دلیل اور ہمارے لیے معیار اور حجت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مثالیں اور ان کی تعریف سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر میں بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا فضل و مقام! تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی، جن صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی اور رسول، جو سب کے امام، سب کے پیشوا، سب کے رہبر، سب سے افضل، ان کی صحبت کے لیے جن کو منتخب کیا، ان کی اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر تعریف بیان کی، مثالیں دے کر کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا صحابہ کرام کی۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ کون ہو گئے؟ مہاجرین۔ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو پناہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا،
یہی حقیقی مومن. حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے، ایک سند اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. یہی حقیقی مومن ہے. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، معزت اور باعزت روزی ہے. مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. رزق کریم اللہ نے ان کے لیے جنت عطا فرمائی. جنت سے اور کوئی رزق کریم نہیں ہو سکتی. رزق کریم سے مراد جنت. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے رزق کریم عطا فرمایا. حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھا. نیک اولادیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی. نیک روزیاں، حلال روزیاں اللہ نے انہیں دی. ان کی دعوت میں اللہ نے برکت عطا فرمائی. اور اس طریقے سے جو انہوں نے لوگوں کو دعوت کی اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی، فائدہ رکھا. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر رزق کریم جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا. کس قدر اونچا مقام ہے صحابہ کرام کا. جب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے تو ان کے مقام مرتبے کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ صحابہ کے فضل و کرم کو جانیں، ان کے مقام مرتبے کو جانیں. یہاں صحابہ کی دو جماعت کا ذکر کیا، ایک مہاجرین اور ایک انصار. دونوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دے. سب کے لیے مغفرت ہے، سب کے لیے جنت ہے، سب کے لیے رزق کریم ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے، یہ سورہ انفال کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا. کس کے لیے، کن بندوں کو چن لیا؟ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ایمان کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت کے لیے ان کو چن لیا. ان پر اللہ کی سلامتی ہو. کس چیز کی سلامتی؟ جہنم سے سلامتی، حرام روزی سے سلامتی، حرام موت سے سلامتی، تمام برے کاموں سے سلامتی اور حفاظت. اور ایسے لوگوں کے لیے جب اللہ کی سلامتی ہے تو جنت میں ایسے لوگوں کے لیے جانا یقینی. جن پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت اور مغفرت جن کو مل جائے وہ آدمی جنت کا حقدار بن جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں پر سلامتی ہو جن کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، دین و ایمان کے لیے. اس سے بھی اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام کا فضل و مقام واضح ہوتا ہے اور مرتبہ واضح ہوتا ہے. اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر الناس قرنی، سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ میری صدی کے لوگ ہیں، صحابہ. اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو آئے وہ بہتر ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئے وہ بہتر لوگ. ہمارے نبی نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن میں اللہ نے تعریف کی، ہمارے نبی نے تعریف فرمائی. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو کچھ کہا، برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو. تمام لوگوں کی لعنت. جو صحابہ کو کچھ کہے، برا بھلا کہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے، کوئی خیر کرے تو آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے مقام مرتبے کو جانتا، ہر جگہ اس کا ذکر جمیل کرتا ہے. صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے. اللہ ان کے ذریعے سے ہم سب کو پوری کائنات کے اندر دین کو نشر و اشاعت فرمائی. کتنا بڑا اونچا مقام، کتنا بڑا ان کا احسان ہمارے اوپر ان صحابہ کرام کا. لہذا اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے تو ملعون شخص ہے، وہ زندیق ہے، وہ بددین ہے، بے دین ہے وہ جو صحابہ کو برا بھلا کہے. اس پر لعنت ہوتی ہے. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہوتی ہے. آپ صادق مصدوق ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وہی ہوتا ہے. ان پر لعنت ہوتی ہے جو صحابہ کرام پر برا بھلا، جو صحابہ کرام کو کہتے ہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ اپنا دین بنا لیا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا. یہ شیعہ کو جانتے نا، یہ روافض کس قدر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے، صبح و شام ان کو گالیاں دیتے، صبح و شام ان کو برا بھلا کہتے ہیں یہ لوگ. آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی تعریف فرمائے، نبی تعریف کرتا ان کے ذریعے سے دین اور ایمان ملا جنت کے بالا خانوں میں، اور اللہ نے فرمایا ان کے طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ گے تب تم کو ہدایت ملے گی. انہیں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگ پر اللہ کی لعنت ہو، قیامت تک لعنت ہوتی رہے. یہ بددین لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، اور اس طریقے سے خبیث لوگ ہیں، بدتینت لوگ ہیں. ایسے لوگ جو صحابہ کرام جن کی تعریف کرنا چاہیے ہمیشہ، انہیں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. تمام انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے آخری انسان تک سب سے بہتر دل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل. اللہ رب العالمین ان کو اللہ نے ان کو نبی نبوت کے لیے منتخب کر لیا, نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا. اللہ نے ان کو اپنے لیے پسند کر لیا, اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی کے دل کے بعد لوگوں کو دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل پایا آپ کے صحابہ کا, آپ کے ساتھیوں کا سب سے بہتر دل, اور ان لوگوں کو اپنے نبی کا ساتھی بننے کے لیے چن لیا. اور انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قتال کیا. کون؟ صحابہ کرام. انہوں نے جنگ لڑی دین کے اشاعت کے لیے, کافروں سے جنگ لڑی, مشرکین سے جنگ لڑی, جہاد کیا. انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا, سب کچھ مال و اولاد چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا. نبی کا حکم آیا جہاد کے لیے چلنا, جہاد کے لیے نکل پڑے. اللہ کے دین کے لیے قتال کیا, جنگ کیا ان لوگوں نے. لہذا یہ سب سے افضل اور سب سے پاکیزہ لوگ. پھر وہ فرماتے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی ہیں, اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں, سب سے پاکیزہ دل والے, سب سے گہرے علم والے, سب سے کم تکلف والے. اللہ نے ان کو پسند کر لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. لہذا ان کے فضل کو جانو, ان کے مقام مرتبے کو پہچانو اور ان کی اتباع کرو, ان کے نقش قدم کی پیروی کرو, ان کے اعمال کو اپناؤ, اور جتنی تمہاری استطاعت ہو استطاعت بھر ان کے اخلاق کو اور ان کے طور طریقوں کو اپناؤ, کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے. جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. کون کہہ رہا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عظیم اور جلیل صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب جامع بیان العلم کے اندر اس قول کو بیان کیا. اس طریقے سے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کان صحابہ, اگر وہ روایت کرنے والے صحابی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا, فقد کفین البحث عن احوالہم, ہم ان کی حالتوں کے بارے میں بحث نہیں کریں گے, وہ ہمارے لیے کافی ہو گئے. لاجماع اہل الحق من المسلمین وهم اہل السنت والجماعہ علی ان کلہم عدول. اس بات پر تمام مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے, تمام اہل سنت والجماعت کا, تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ عادل ہیں, ثقہ ہیں. لہذا ان کے بارے میں کوئی قرید نہیں کیا جائے گا, ان کی حالت کے بارے میں تفتیش نہیں کی جائے گی کہ وہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کیا جھوٹ نہیں بولتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سب نہیں ان کے بارے میں, کیونکہ اللہ رب العالمین ان کی تعدیل فرما دی. تو ان کے مقام مرتبے کو جاننا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے مقام مرتبے کو جانیں. کوئی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے, کوئی استاد ہے, کوئی بھی شخص ہے جس کا آپ کے اوپر احسان ہو, تو آپ اس کے مقام مرتبے کو جاننا ضروری ہے. آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا, لہذا آپ کا جاننا ضروری ہے اس آدمی کے تعلق سے, کیونکہ اس کا آپ کے اوپر احسان ہے. تو تمام امت پر, پوری انسانیت پر صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے, اس لیے جاننا ہمارے لیے ضروری. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا ذکر جمیل کرنا, یعنی جب بھی ان کا نام آئے اچھے سے ان کا نام لینا, ان کا نام لینے کے بعد رضی اللہ عنہ کہنا. اور یہ اصطلاح چل پڑی ہے کہ صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جائے گا, نبی کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کہا جائے گا, باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہا جائے گا. یہ اصطلاح ہے باقاعدہ اہل سنت والجماعت کی کہ جب بھی ان کا نام آئے گا رضی اللہ عنہ کہیں گے. اللہ نے فرمایا, جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس سے پہلے, رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اس لیے جب بھی کسی بھی صحابی کا نام آئے, کسی بھی صحابی کا نام, چاہے وہ بہت پہلے ایمان لانے والے ہوں چاہے آخر میں ایمان لانے والے ہوں, یہ تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آخر میں ایمان لانے والے بھی صحابی ہیں, اگرچہ مرتبہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے ان کا زیادہ اونچا مقام مرتبہ, لیکن ہر صحابی کا ذکر جب کیا جائے گا تو اس کی تعریف کی جائے گی, رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے کہا جائے گا. اور اس طریقے سے ان کے جو محاسن, ان کی جو خوبیاں ہیں, ان کی جو خدمات ہیں دین کے حوالے سے ان کو بیان کیا جائے گا. یہ ضروری ہے بیان کرنا, تاکہ لوگ پہچانیں کہ آپ کے محسن کون ہیں, اچھے اور نیک لوگ کون ہیں. اور جب آدمی ان کو جانے گا تو ان کی طریقے سے ہونے کی کوشش کرے گا, ان کے اخلاق و کردار کو اپنائے گا, کیونکہ جو آئیڈیل ہوتا ہے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا ذکر جمیل کیا جائے, ہمیشہ رضی اللہ عنہ کہا جائے. جب بھی ان کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. چوتھا ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا
کو بیان کیا ہے. لہذا یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے, ہر مسلمان کا, کہ صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں میں ہیں. یہ بھی ان کا حق ہے ہمارے اوپر. یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے ہم سب کا کہ صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں کے اندر, کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عنل المؤمنین, اللہ تعالیٰ المومنوں سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت فرما رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں جو تھا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان پر سکون اور اطمینان کو نازل فرمایا. واصابہم فتحا قریبا, اور اللہ رب العالمین نے بہت قریبی فتح سے ان کو بدلہ دے دیا. مکہ فتح ہوا صلح حدیبیہ کے بعد, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. جب اللہ راضی ہو گیا تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. اور اس سے پہلے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعد اللہ لہم جنات, اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی. صحابہ کرام اگر جنت کے اندر نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ سوچئے ذرا, اگر وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہر مومن کا, ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان معزز ہستیوں کو, پاک باز شخصیتوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا. ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وہ حدیث معلوم ہے نا, بار بار حدیث پڑھی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے. 73 فرقوں میں 72 جہنم کے اندر جائیں گے, ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کون ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام جس پر ہیں ان پر عمل کر کے اگر دنیا والے, ہم اور آپ اور دیگر لوگ جنت کا حقدار ہو سکتے ہیں, فرقے ناجیہ بن سکتے ہیں, تو جو ہمارے آئیڈیل ہیں صحابہ کرام وہ جنت کے اندر کس طرح کیوں نہیں جا سکتے؟ بات ہے نا پتہ کی کہ جو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, کون فرقہ جنت کے اندر جائے گا؟ ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی اگر جنت کے اندر جانا ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے, صحابہ کرام کی اتباع کرنی ہے. تو جب صحابہ کرام کی اتباع کر کے ہم اور آپ پوری دنیا والے جنت کے اندر جا سکتے ہیں, جن کا صحابہ کرام کے طریقے سے ایمان, عمل, عقیدہ, اخلاق و کردار ہوگا, وہ جا سکتے ہیں, تو صحابہ کرام تو وہ تو جنت کے لیے مثال بیان کیے گئے ہیں کہ جنت میں جانا تو صحابہ کی طریقے سے بننا ہوگا. تو ان کی طریقے سے بننے والے جنت کے اندر جائیں گے, تو کیا صحابہ کرام جو ہمارے لیے مثال اور آئیڈیل اور نمونہ ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, کو جہنم کے اندر جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس لیے میرے بھائیو یہ عقیدہ رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام جنت کے اندر جائیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا, ان کے لیے مغفرت ہے. جی, پانچواں جو ان کا حق ہمارے اوپر, ان کی اتباع کرنا, جیسا کہ بھی بیان کیا گیا, ان کی اتباع کرنا, ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا, یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ, جنہوں نے ہماری طرف رجوع کیا, انابت کی, ان کی اتباع اور پیروی کیجیے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, شرک چھوڑا, بت پرستی چھوڑی, کفر و نفاق چھوڑا, اللہ کی طرف پلٹے, اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ کی طرف انابت کی. لہذا سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام داخل ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے طریقے کی اتباع کیجیے, ان کے طریقے پر چلیے, ان کے نقش قدم پر چلیے صحابہ کرام کے. لہذا یہ ان کی اتباع اور پیروی کرنا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, اور مومنون کے راستے کے علاوہ کے کسی اور راستے کی اتباع اور پیروی کرتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, وہ جہاں جاتا ہے ادھر ہم اس کو پھیر دیتے ہیں, وَنُصْلِهِ جہنم, اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. یعنی جو صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دے گا, کیونکہ وہ سب سے پہلے مومنین ہیں, وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں صحابہ کرام, سب سے پہلے وہ ایمان لائے ہمارے نبی کے اوپر. لہذا ان مومنین کی راہ کو چھوڑ دینے سے انسان کے حق میں گمراہی آ جاتی ہے, انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم, ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. وہ سات مسیرہ, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم.
اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دینے کو گمراہی اور جو چھوڑے گا جہنم کے اندر جائے گا یہ بیان کیا اللہ رب العالمین۔ لہذا ان کے راستے کی اتباع کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے ہیں اگر تم ایمان لاؤ گے تب تم کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت چاہیے، صحابہ کے طریقے سے ایمان، عقیدہ اور عمل، کردار، تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے طریقے سے ایمان لاؤ گے تب ہدایت یافتہ ہوگے، اگر ان کے طریقے سے ایمان عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سب سے پہلے سچے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، سچ کر دکھایا انہوں نے اپنے ایمان کو۔ آج تو ہم ایک چھوٹی سی چیز اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز فجر کے لیے بستر پر پڑے رہتے ہیں، آواز بھی کانوں میں ٹکراتی ہے لیکن پھر بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا، تمام گناہوں کو، شرک، بدعت، خرابات، رسم و رواج، ہر گناہ کو انہوں نے چھوڑ دیا نبی کے ایک حکم کے کہنے پر۔ اس قدر انہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج کس قدر ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شرک ہمارے پاس، نمازوں سے دوری، جھوٹ اور غیبت، حرام خوری، رشوت اور رسم و رواج اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آج ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائیوں، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں آگ کی انگوٹھی پہنائے؟ انہوں نے سب کے سامنے انگوٹھی پھینک دی میرے بھائی، سب کے سامنے انگوٹھی پھینک دی۔ کہا جس پر ہمارے نبی نے نکارت کی، جس کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ لے جاؤ گھر کے اندر، کہا کہ نہیں، جس کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا ہم اس چیز کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے نہیں جا سکتے۔ یہ صحابہ کرام تھے، اس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا۔ شراب حرام ہوئی، شراب ہمیشہ پیتے تھے وہ لوگ۔ آج جو انسان کسی چیز کا خوگر اور عادی بن جاتا ہے اس چیز کا چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شراب حرام ہوئی مدینے کے اندر، لوگوں نے کہہ کر کے نکال دیا شراب کو، بوتل لگی ہے منہ سے، برتن لگا ہے منہ سے، نبی کا حکم آتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ شراب حرام، لوگوں نے اس کو پھینک دیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے اندر شراب ایسی بہہ رہی تھی جیسے بارش ہوتی تو پانی بہتا ہے، بڑے بڑے مٹکے پورے توڑ دیے راستوں کے اندر اور شراب راستوں کے اندر بہنے لگی۔ کیا ہمارا ایمان اور عمل ہے اس طریقے سے؟ ایک حدیث آتی تھی، نبی کا فرمان سنتے تھے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام میرے بھائیوں، جنہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا، ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی۔ جنگ کے اندر ایک کافر کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، اس نے کہا کہ آپ میرے باپ تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اس صحابی نے کیا فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے آتے اور تو میں تمہیں قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اگر مجھے موقع ملتا، کیونکہ ایمان ہے میرے بھائیوں، اس قدر ایمان، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ آج انہیں ایمان والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان سے بہتر معاشرہ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، ان سے بہتر لوگ پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی نے سب سے بہتر زمانہ میرا صحابہ کا ہے، سب سے بہترین صدی تھی وہ، جس صدی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بھیجا اور صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ لہذا ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے طور طریقے کو، اخلاق و کردار کو، ایمان و عقیدہ اور عمل کو، ان کے منہج طور طریقے کو، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین دین پر ہمیں قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، صحابہ کے اعمال پر قائم رکھے۔ ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو۔ وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے، صحابہ کی معیت عطا فرمائے، صحابہ کی رفاقت اللہ عطا فرمائے، نبی کی رفاقت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں صحابہ کا ساتھ عطا فرمائے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے۔ یہ ہماری دعا اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین تمہیں ہر برے کام سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد الکریم ملک مبرر رؤوف الرحیم۔